بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ وقاص علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز۔ آج ہمارے ساتھ معروف علمی شخصیت اور مذہبی اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر رشید قیوم صاحب موجود ہیں۔ آج بڑے دلچسپ موضوع پہ ہم پروفیسر صاحب سے علم کی روشنی میں رائے لیں گے۔ آج کا موضوع ہے کیا عورت ناقص العقل ہے؟ اس حوالے سے انٹرویو ریکارڈ کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی کہ جب ہم نے اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھی کہ یہ جو اسپیسیفک یہ جو جملہ ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، اور اس جملے کو لے کے بہت ساری خواتین جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو یہ تانے دیے جانے لگے کہ عورت ناقص العقل ہے۔ مطلب بہت سارے معاملات میں یہ کہہ کر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھیں کیونکہ اسلام نے آپ کو ناقص العقل کا۔ تو کیا واقعی یہ ناقص العقل جو عام معاشرے میں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، تو کیا واقعی یہ وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں؟ اس لیے آج آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ علم کی روشنی میں جب آپ کسی کی رائے لیں گے تو یقیناً آپ کے جو کانسیپٹ ہیں اس موضوع کے متعلق وہ انشاءاللہ ضرور تبدیل ہوں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو ساری دیکھنی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا کٹ کر کے یا آگے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو شاید پوری بات سمجھ نہ آئے، تو آپ نے پوری ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ اگر آپ علم سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ویڈیو بہت زیادہ مفید ہوگی۔ سر ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے سر ہم اس بات پہ آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، پھر ہم مرحلہ وار آگے انشاءاللہ آپ سے اس موضوع سے متعلق سیکھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عورت کا مقام سمجھنے کے لیے اسلام میں انسان کے مقام کو سمجھیے بالکل ٹھیک۔ کہ اسلام انسان کو کیا مقام دیتا ہے، کیونکہ عورت بھی انسان ہے، بالکل صحیح۔ اور جو انسان کا مقام اسلام دیتا ہے انسان کو، وہی مقام اسلام عورت کو بھی دیتا ہے۔ دیکھیے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ٹھیک۔ اے انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ٹھیک۔ انسان کو مخاطب کر کے یہ کہہ کے کہ تمہاری تخلیق ایک ہی جان سے ہوئی، اس کے بعد فوراً یہ فرمایا کہ وَخَلَقَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور جس جنس سے جس طرح مرد کو پیدا کیا اسی طرح اس کے اور جوڑے کو بھی پیدا کر دیا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زوج کا لفظ عربی میں جنڈر لیس ہے۔ ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے مرد زوج ہے اس کا، اور مرد کے لیے عورت زوج ہے اس کی۔ ہم بالکل اردو صحیح۔ میں اسے زوجہ کر دیتے ہیں، ورنہ عربی میں زوجہ کا کوئی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زوج ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر مرد کا زوج کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت، اور اگر عورت کا زوج کہا جائے تو اس کا مطلب ہے مرد۔ ٹھیک۔ تو اب یہاں کہا کہ اس کا جوڑا، یعنی مرد کا جوڑا، عورت اسی جن سے پیدا ہوئی جس جن سے مرد پیدا ہوا، ٹھیک۔ اور عورت کا جوڑا مرد وہ بھی اسی جن سے پیدا ہوا جس جن سے عورت پیدا ہوئی۔ بالکل اس صحیح۔ لحاظ سے اسلام مرد اور عورت میں بحیثیت خلقت کے، بحیثیت انسان کے کوئی تفریق نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ رہ گیا معاملہ اس کے بعد پھر حقوق و فرائض کا۔ جی تو اب ایک بات ذہن میں اگر ہم رکھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ حق کیا ہوتا ہے اور فرض کیا ہوتا ہے۔ حق وہ ہے جو لینا ہے کسی سے، بالکل صحیح۔ اور فرض وہ ہے جو ادا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فرض ایک ذمہ داری ہے اور لینا ایک پریویلیج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم جب حقوق و فرائض کی طرف جاتے ہیں تو عورت پر فرائض کم ہیں مرد کی نسبت، اور حقوق زیادہ ہیں۔ بالکل صحیح۔ مرد کو حقوق کم دیے گئے ہیں عورت کی نسبت، اور فرائض اس پر زیادہ عائد کیے گئے ہیں۔ اب یہ عورت کی کمتری کی دلیل نہیں، بلکہ یہ عورت کی عظمت اور اس کی برتری کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ عورت پر ذمہ داری تو کم ڈالی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسے معاوضہ اس کے بدلے میں ریوارڈ اس سے زیادہ دیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جبکہ مرد کو جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں اس پر ذمہ داری زیادہ ڈالی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری جگہ قرآن حکیم کا فرمانا یہ ہے کہ ایک ہی آیت میں یہاں پیش کروں گا، اس سے زیادہ میں
لمبا نہیں کروں گا کہ مرد اور عورت دونوں ہر معاملے میں برابر ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں قرآن نیکیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں نیکیوں کو بیان کرتا ہے وہاں صاف قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت ہے ان المسلمین والمسلمات، ٹھیک ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. یہ بیان کر کے اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ سب کے لیے اجر برابر ہے. بالکل ٹھیک. تو اب خدا کی نظام میں یہ دیکھیے یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کا تعلق خدا کے ساتھ تعلق سے ہے اور باہمی معاشرے کے تعلقات. بالکل صحیح. تو اس میں مرد اور عورت کو قرآن حکیم برابر کر کے بیان کرتا ہے، انہیں الگ نہیں کرتا. اب ایک جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ اس سے اس آیت کو سمجھنے میں ہو جاتی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں سے مضبوط بنایا گیا ہے. جی بالکل. لیکن در حقیقت قوام کا معنی مضبوط نہیں ہے، قوام کا معنی نگران ہے، سرپرست ہے. سرپرست ہے. سرپرست بھی نہیں. اچھا. نگران، محافظ. ٹھیک ہے. سرپرست وہ ہوتا ہے جس کے ماتحت کوئی پرورش پاتا ہے. ٹھیک ہے. مرد اور عورت اگر بالغ ہیں تو ان میں سے کوئی دوسرے کا سرپرست نہیں ہے. بالکل صحیح. محافظ بنایا مرد کو کیونکہ عورت اپنی جسمانی اور فطری ساخت کی وجہ سے نازک مزاج ہے، لہٰذا مرد کو کہا کہ یہ عورت کے حقوق کا نگران ہے، اس نے انشور کرنا ہے کہ عورت کے حقوق ادا کرے گا. بالکل. اور سوسائٹی بھی عورت کے حقوق ادا کرے گی. قوام کا لفظ نگران کے معاملے میں تو آتا ہے، محافظ کے معاملے میں تو آتا ہے، سرپرستی کے معاملے میں نہیں آتا. پھر یہ اس لیے کہا کہ جہاں دو آدمی ہوں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لے. ٹھیک ہے. اپنے میں سے ایک کو قائد بنا لے. گھر جب بنتا ہے تو دو آدمی ہوتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت. اسی لیے اس آیت میں الرجال قوامون علی النساء کہہ کے یہ فرمایا کہ یہ اس لیے مرد کو نگران بنایا کہ یہ کما کے لاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کمانا ایک ذمہ داری ہے. یہ کہنا کہ عورت پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی اس لیے وہ مرد سے کمتر ہے، یہ غلط ہے. اسے ذمہ داری سے بری الذمہ کیا گیا، اور ذمہ داری سے بری الذمہ کرنا اس کی عظمت کی دلیل ہے، نہ کہ اس کی کمتری کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. مرد کما کے لاتا ہے، اس پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور عورت کا حق دلایا گیا ہے کہ کما کے لائے گا مرد تو عورت کی ضروریات کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے. لہذا چونکہ وہ کما کے لاتا ہے اس لیے اس جو گھر قائم ہوا ہے اس میں سے ایک کو محافظ بنا دیا گیا ہے کہ مرد کو یہ اس عورت کا محافظ ہے. یہ در حقیقت عورت کی عظمت کی دلیل ہے، اسے ذمہ داری نہیں دی گئی، اسے حق دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب ہم آگے مزید بڑھتے ہیں، عقلی صلاحیتوں کی بات کر لیتے ہیں کہ کیا مرد کے مقابلے میں عورت کی جو عقلی صلاحیتیں ہیں وہ کوئی کم ہوتی ہیں؟ قرآن حکیم نے ایسی کوئی بات بیان نہیں. ٹھیک ہے. میں نے ابھی جو آیت آپ کے سامنے سورہ احزاب کی رکھی، اس میں یہ سارے وہ عبادات ہیں جن کا تعلق عقل سے بھی ہے، اور یہاں دونوں کو برابر قرآن حکیم بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ہم سنت کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی سوسائٹی میں جو آپ نے عورت کو مقام دیا ہے خود اپنے طرز عمل سے، اسے دیکھیں تو عورت کسی طور پہ بھی عقلی طور پر مرد سے کم نہیں بنتی. یہ ایک حدیث ہے کہ عورتیں ناقصات العقل اور ناقصات الدین ہیں. عورت دین کے معاملے میں بھی ناقص ہیں اور عقل کے معاملے بھی ناقص ہیں. اور اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ عقل کے معاملے میں اس لیے ناقص ہے کہ ان کی شہادت عادی رکھی گئی، اور دین کے معاملے میں اس لیے ناقص ہے کہ مہینے میں تقریباً 6 دن ان پر عبادات جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتی اپنی مخصوص طبی ساخت اور اپنی فطری تقاضوں کے مطابق. لیکن ہم حدیث کی سند پر نہیں جاتے. کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو حدیث کو پرکھنے کے لیے دو ذرائع ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس کی سلسلہ سند اور دوسرا اس کی درایت. ٹھیک ہے. جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اسے جانچنا.
ٹھیک ہے. ہم سند پہ اس وقت نہیں جاتے, ہم درایتاً حدیث کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث درایتاً درست ثابت ہوتی ہے. ٹھیک. سب سے پہلی بات یہ کہ حدیث کو ہم قرآن پر پرکھیں گے. بالکل صحیح. اگر قرآن حکیم نے ایسی کوئی بات کی اور حدیث اس کی تائید کر رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پورے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس میں کہا گیا ہو کہ عورت کا دین بھی ناقص ہے اور عورت کی عقل بھی ناقص ہے. دوسری بات, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں گے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات فرمائیں لیکن عمل اس کے مطابق نہ کریں. یہ تو ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نازک معاملات میں صرف عورت سے مشورہ کیا. ٹھیک ہے. اور وہ میں 2 معاملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی. آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہجرت کے 6 سال, جب صلح حدیبیہ ہوئی. ٹھیک. آپ کو روک لیا گیا, مکہ والوں نے مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا. مذاکرات شروع ہوئے. مذاکرات کے تحت ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس معاہدے کی شرائط پر عموماً صحابہ جو تھے وہ دل گرفتہ تھے, کیونکہ بظاہر وہ شرائط جو ہیں وہ کمزوری پر مبنی تھی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد معاہدہ طے پا گیا تو اس کے بعد اعلان کر دیا کہ اپنے اپنے احرام کھولو اور ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے سال عمرہ کے لیے, معاہدے کے مطابق اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے. صحابہ بڑے دل برداشتہ اور دل گرفتہ تھے, وہ احرام نہیں کھول رہے تھے. آپ نے 1 بار کہلوایا, 2 بار کہلوایا, تیسری بار کہلوایا, کسی نے احرام نہیں کھولا اور نہ ہی کسی نے کچھ زبان سے کہا. انتہائی دل گرفتگی کی حالت میں وہ بیٹھے تھے اپنی جگہوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں گئے. ام المومنین حضرت ام سلمہ وہاں موجود تھی. ٹھیک. ان سے کہا کہ میں نے لوگوں کو کئی بار کہلوایا احرام کھول دو, لیکن کوئی احرام نہیں کھولتا. معاملے کی نزاکت کو دیکھیے, اگر کوئی انکار کر دیتا کہ میں نہیں کھولتا احرام تو ایمان سے چلا جاتا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار ایمان سے خارج کر دیتا ہے. بالکل صحیح. لیکن زبان سے ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا, لیکن عمل بھی کوئی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پریشان مت ہوں, آپ اپنا احرام کھولیں, دوسرے کپڑے پہنے اور جائیں باہر. آپ نے اسی طرح سے کیا, اپنا احرام کھولا, دوسرے کپڑے پہنے, اور جب باہر گئے لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے دوسرے کپڑے پہن لیے, سب نے احرام کھول کے اپنے کپڑے پہن لیے. ٹھیک. یہ ایک عورت کے مشورے پر لوگوں کا ایمان بچا. کیا بات. اب دیکھیے دوسرے موقع پر, دوسرا موقع انتہائی اس سے بھی شاید نازک ہو, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کا الزام لگا دیا گیا. صفوان ابن معطل کے ساتھ جب وہ آئیں غزوہ بنی مستلق سے, تو افواہ پھیلا دی منافقین نے کہ انہوں نے رات نعوذ باللہ صفوان کے ساتھ گزاری ہے. وہ ایک لمبا واقعہ ہے, میں اس طرف ابھی یہ نہیں جاتا, تب کو معلوم ہے, سورہ نور میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. اس پر باقاعدہ پھر لعان کا قانون بنا, نازل ہوا, اسے نافذ کیا گیا, قذف اور لعان کے قانون اسی پس منظر میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, اور اب یہ پریشانی ہر ایک سمجھ سکتا ہے. ٹھیک. کسی کی بیوی پر بدکاری کا الزام لگ جائے, جی, جائے کہ عام آدمی, اس کی کیا حالت ہوگی. بالکل صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی ہوگی, کہ انسانیت میں سب سے افضل, لوگوں کے لیے قدوہ, رہنما اور اسوہ تھے, اور ان کے حرم پر بدکاری کا الزام لگ گیا. بالکل صحیح. انتہائی پریشانی کے عالم میں آپ مختلف لوگوں سے مشورے کر رہے تھے. جہاں مردوں سے مشورہ کیا, وہیں گھر کی ایک ملازمہ, باندی کہہ لیجئے, ملازمہ کہہ لیجئے, بریرہ سے مشورہ کیا کہ بریرہ تم مجھے بتاؤ, تم کیا کہتی ہو اس معاملے میں. اور بریرہ کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول, میں نے عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی, آپ کوئی قدم اٹھانے میں جلد بازی نہ کیجیے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کی برائے پر عمل کیا, کوئی جلد بازی نہیں کی. یہ 2 انتہائی نازک معاملے تھے. اگر عورت عقل کی ناقص ہوتی تو کیا عورت سے یہ مشورے کیے جاتے؟ بالکل ٹھیک. اب تیسرا دیکھیے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کی اکثریت, بلکہ اکثر نہیں سارے صحابہ, فقہی معاملات میں حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے تھے, ان سے پوچھا کرتے تھے. اور اسی لیے امت میں یہ مقولہ مشہور ہو گیا ہے کہ 1/3 دین حضرت عائشہ سے منقول ہے. ٹھیک ہے. اور وہ باقاعدہ فقیہ تھیں, فتویٰ دیتی تھیں, لوگوں کو دینی معاملات میں رائے دیتی تھیں.
صحابہ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی رجوع کرتے تھے اور آپ سے مسائل پوچھنے آتے تھے آپ کے انتقال کے بعد. تو اب اگر وہ ناقص العقل ہوتی تو کیا صحابہ جو سارے کے سارے زندہ موجود تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عورت کی طرف رجوع کرتے اور یہ کہا جاتا کہ ایک تہائی دین حضرت عائشہ سے منقول ہے اور فقہی معاملات بعد انتہائی پیچیدہ ہوتے ہیں. اور آپ اٹھا کے دیکھیے مسند عائشہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات موجود ہیں، دینی معاملات میں وہ لوگوں کی کس طرح رہنمائی انتہائی پیچیدہ معاملات میں کر رہی ہیں. اگر ناقص العقل ہوتی عورت تو کیا حضرت عائشہ سے یہ ایک تہائی دین منقول ہوتا اور یہ تسلیم کیا جاتا کہ ایک تہائی دین حضرت عائشہ سے منقول ہے. بالکل ٹھیک. رہ گیا معاملہ ناقصات دین کا. عورت کی ایک الگ ساخت ہے فطری اور مرد کی ایک الگ ساخت ہے. بالکل صحیح. اپنے فطری تقاضے کے تحت عورت ایام مخصوصہ سے گزرتی ہے ہر مہینے. جی جی. اور ایام مخصوصہ سے گزرنا اس کا ذاتی عیب نہیں ہے، اس کا فطری ساخت ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بچے نہ پیدا کر سکتی. ٹھیک ہے. جب ان ایام سے وہ گزر رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ نہیں کہ اس پر نماز قضا ہو گئی، وہ اس پر نماز ہے ہی نہیں سرے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مرد کو دیکھیے، اگر مرد ایک ایسی حالت میں ہو جس میں غسل واجب ہو جائے تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، لیکن اس پر قضا ہے. جی جی. غسل کر کے پاک ہو کے نماز کی ادائیگی کرے گا، پوری کرے گا. لیکن عورت جس فطری تقاضے سے گزر رہی ہے اس میں جو اس کی نمازیں رہ گئی ہیں وہ قضا نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، اس پر معاف ہے، پرماننٹ ایگزیمپشن ہے. وہ تو فرض ہی نہیں ہے اس پر، ایگزیمپٹ نہ کرے. یوں ایگزیمپٹ تو ہوتا ہے کہ ایک چیز ہو اور کوئی ایگزیمپٹ کر دے، وہ فرض ہی نہیں ہے اس پر، وہ فرض ہے ہی نہیں اس پر. تو جو فرض اس کے ذمہ ہے ہی نہیں وہ اسے کیسے ادا کرے؟ بعد میں ادا بھی اسے نہیں کرنی، ہے ہی نہیں، وہ ان ایام میں اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ذاتی عیب نہیں ہے، ذاتی عیب نہیں ہے. شریعت نے کہہ دیا ہے کہ یہ اس کا فطری تقاضا ہے. لہذا ان ایام میں 6 دن میں گزرتی ہے، 9 دن میں گزرتی ہے، 10 دن میں اس پر وہ ایام گزرتے ہیں، 3 دن وہ ایام گزرتے ہیں، ان میں اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے. تو جب سرے سے ایک چیز فرض ہی نہیں ہے تو ہم اسے عیب کیسے کہیں؟ بالکل صحیح. اس کے نقص کیسے مانیں گے؟ بالکل نقص تو تب مانے کہ فرض ہو اور وہ نہ ادا کرے یا اسے کوئی معافی دے دی جائے. بالکل صحیح. فرض ہے ہی نہیں تو نقص کیسا ہے؟ سرے سے ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے. اچھا سر، اب بڑی تفصیلاً اس موضوع پہ بات ہوگی. سر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ عورت کی گواہی سے متعلق ایک تانا ہماری سوسائٹی میں یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی، اور اس بات کو بھی لے کر عورتوں کے جو بہت سارے رائٹس ہیں وہ متاثر کیے جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں چپ کرا دیا جاتا ہے. تو سر یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ عورت کی گواہی کی مختلف معاملات میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، قرآن حکیم نے شہادت کو، گواہی دینے کو 5 مختلف مقامات پر بیان کیا. ٹھیک ہے. صرف ایک مقام ہے جہاں عورت کی شہادت کو ذرا تفصیل سے بیان کیا. ٹھیک ہے. وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 جہاں قرض کے لین دین کو بیان کیا. بڑی طویل آیت ہے یہ، بلکہ قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت ہے. قرض کے لین دین کو بیان کیا گیا ہے کہ جب تم قرض لو کسی سے تو اسے باقاعدہ لکھو، حتیٰ کہ اس میں لکھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ املا کون کرے اور لکھے کون. بالکل صحیح. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد گواہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، یعنی اسے عدالت تک پہنچایا جائے، اسے خرچ دیا جائے، اسے نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جائے نہ گواہ کو تکلیف دی جائے، ان کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں. یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد یہ اس لیے تفصیل سے بتایا کہ اس میں حقوق العباد ملوث ہے. ٹھیک ہے. دوسرے کے مال کا معاملہ ہے. سارے تفصیل بتانے کے بعد گواہوں کے لیے یہ کہا کہ وَاسْتُشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، تم اپنے مردوں 2 میں سے 2 کو اس تحریر کا گواہ بنا لو جو قرض کے معاملے میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ، تو ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو. ٹھیک ہے. یہاں سے یہ لیا گیا ہے کہ عورت کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے، اور یا عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، یا عورت کی گواہی نصف ہے. پہلی بات یہ دیکھیے کہ کیا آیت میں نصف کا کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تم ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہی بناؤ اس لیے کہ عورت کی گواہی نصف ہے؟ ایسا لفظ ہرگز استعمال نہیں ہوا.
استعمال جو ہوا ہے اس کے بعد جو کہا گیا، جو حکمت بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. بالکل ٹھیک. فرض کیجئے ایک بھولتی ہی نہیں ہے، وہ گواہی بلا کا مقاص جیسا اس نے دیکھا جو کچھ ہوا وہ بیان کر دیتی ہے، تو دوسری کی کوئی ضرورت اور اہمیت رہ جاتی ہے باقی؟ بالکل ٹھیک. ہرگز نہیں. بالکل صحیح. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورت ہمیشہ بھولتی ہے، بلکہ چونکہ کسی بھی سوسائٹی میں عورتیں مالی معاملات میں اکثر ملوث نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. باہر کے لین دین یا کاروبار میں اب بھی دیکھ لیجئے، ہماری سوسائٹی کو چھوڑیے، یورپ کی سوسائٹی میں چلی جائیے، مغرب میں چلے جائیے، کاروبار میں مرد زیادہ ملوث ہیں، عورتیں کم ملوث ہیں براہ راست. جی جی. مالی معاملات میں مرد زیادہ ملوث ہیں، عورتیں کم ملوث ہیں. جس چیز میں انسان ملوث نہ ہو، جس کام میں، اس کی پیچیدگیوں کو بھی اکثر نہیں سمجھتا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. میں گھر کی مثال دیتا ہوں. گھر میں ہم جو کام کاج عورتیں کرتی ہیں، مسالہ کہاں رکھا ہے، سوئی کہاں رکھی ہے، دھاگا کہاں رکھا ہے، سارا گھر ڈھونڈ مارے، عورت نہ ہو تو نہیں ملتا. بالکل. تو جب عورت آتی ہے پوچھو تو کہتی ہے یہ پڑی ہے، اسی وقت نکال کے دے دیتی. بالکل صحیح. اسی طرح باہر کے وہ معاملات جن میں مرد ملوث ہوتے ہیں، اس میں عورت اتنی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتی، اس پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ سکتی. جیسے ہم گھر کی پیچیدگی کو ہم نہیں سمجھتے، اسی طرح عورت باہر کی پیچیدگیوں کو بھی نہیں سمجھتی. بالکل صحیح. لہٰذا کہا کہ دو مل جائیں، اگر ایک بھولتی ہے تو دوسری اسے یاد کرا دے. بالکل ٹھیک. تیسرا معاملہ اس میں، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے ہمیشہ کسی پنچایت میں، کسی عدالت میں، کسی جرگے میں جانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. کبھی بھی عدالت اٹھ کے گواہ کے پاس نہیں آئی. کوئی پنچایت، کوئی جرگہ اٹھ کے گواہ کے پاس نہیں آیا. گواہ کو پنچایت اور جرگے میں یا عدالت میں طلب کیا جاتا ہے. جی جی. اور پنچایتوں میں، جرگوں میں، عدالتوں میں اکثر مرد ہوتے ہیں. بالکل صحیح. لہذا ایک عورت اس کے ساتھ اور رکھ کے اس کا دوست بنا دی تاکہ اکیلے جانے میں وہ گھبراہٹ محسوس نہ کرے. ایک اکیلا 2 11 کے مصداق، دونوں اکٹھی جائیں، شہادت دے کر واپس گواہی ایک نہیں دینی. گواہی ایک نے دینی ہے. قرآن صاف کہہ رہا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اسے یاد دلا دے. گواہی ایک ہی کی ہے، یہاں کوئی بھی نصف کا لفظ استعمال نہیں. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اب باقی 4 مقامات جو ہیں ان میں گواہوں کو بیان کیا کہ تم گواہ بناؤ. جیسے قذف کا ہے 4 گواہ لاؤ، بدکاری کا ہے 4 گواہ لاؤ. اس میں نہ عورت کا تذکرہ کیا نہ مرد کا کیا، عام گواہ کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے. اب جس طرح جو وہاں میسر ہے، جس کے پاس صحیح گواہی ہے اس کی گواہی تسلیم کی جائے گی. بالکل صحیح. یہاں جنس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل جنس کے بنیاد پر کوئی تفریق کی ہو. میں 2 مثالیں آپ کو خود صحابہ کے دور سے دیتا ہوں. قتل کے معاملے میں ایک قتل کی مثال ہے کہ قتل کے معاملے میں عورت کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا. اچھا. اور ایک طلاق کی مثال ہے کہ طلاق کے معاملے میں عورت کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا. مقدمہ یہ تھا کہ ایک بچہ جو کپڑوں میں لپیٹا ہوا زمین پر پڑا ہوا تھا، ایک عورت اس گزری اور اس پر پاؤں رکھ کے، اسے نہیں پتا چلا، پاؤں رکھ کے آگے چلی گئی، بچہ کچلا گیا، مر گیا. اب کوئی گواہی نہیں مل رہی. گواہیاں تھیں، مرد بھی تھے وہاں، عورتیں بھی تھیں. چونکہ دیکھا عورتوں نے تھا، مردوں نے دیکھا نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گواہی کا تعلق تو ہے یہ کہ جو دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے کوئی ایکٹ ہوا ہے، جس کے سامنے کوئی جرم ہوا ہے، وہ گواہی دے گا نا، نہ کہ دوسرا دے گا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. وہاں اگر مرد ہوتے تو مرد گواہی دیتے. مردوں نے دیکھا نہیں. عورتوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہ عورت اٹھی ہے، گزری ہے، اس نے نیچے نہیں دیکھا، پاؤں بچے پر رکھ دیا ہے، بچہ بہت معصوم تھا، لہذا وہ کچل کے مر گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کی گواہی پر، جن میں کوئی مرد شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان عورتوں کی گواہی پر دیت کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں تھا. قتل عمد نہیں تھا. لہذا اس عورت پر دیت ڈالی گئی اور اسے دیت لی گئی. ٹھیک ہے. دوسری مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طلاق کا ایک مقدمہ آیا. طلاق کے مقدمے پر عورتوں نے گواہی دی کہ ہمارے سامنے اس مرد نے یہ طلاق دی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ طلاق کا اصول یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت میں طلاق کا اختلاف پڑ جائے، مرد کہے میں نے نہیں دی، عورت کہے میں نے دی ہے. اگر مرد کہتا ہے میں نے دی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں، وہ تو اقرار ہے نا، پھر اس پر تو گواہی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. مرد کہتا ہے میں نہیں دی، میں نے نہیں دی، عورت کہتی ہے اس نے دی ہے طلاق. اب معاملہ گواہوں پر ہوگا
کہ گواہ لاؤ. عورت نے گواہ جو پیش کیے وہ عورتیں ہی تھیں. ٹھیک ہے. جب عورتوں نے گواہی دے دی، اور ظاہر ہے کہ گواہ کا جو طریقہ آپ کو وہی اختیار کیا جاتا ہے، گواہ پر جرا ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے سچا ہے جھوٹا ہے، جو بھی ہوا اس گواہی کو جب سچی ثابت ہو گئی عورتوں کی گواہی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد اور عورت میں تفریق کر دی اور طلاق کو تسلیم کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں کوئی مرد اور عورت کا امتیاز نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب تیسری چیز، جی یہ دو تو میں نے آپ کو دیے، جی ایک میں نے دو مثالیں آپ کو حضرت عائشہ کی فقیہ ہونے کی، بریرہ کی شہادت دینے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دینے کی، یہ تو میں اس میں ناقصات العقل میں بیان کر چکا. اب گواہی کے معاملے میں ایک ضابطہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے. راوی حدیث ہونا. حدیث روایت کرنا ایک بہت بڑی گواہی ہے، جی جی. شہادت ہے. صحابی اگر کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو گویا کہ وہ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے، اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں. اگر تابعی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا، تو اس کی گواہی پر لوگ اعتماد کر رہے ہیں. اصل میں حدیث روایت کرنا ایک گواہی دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، کتنی عورتیں راویات حدیث ہیں، اور ان کی حدیثوں کو قبول کیا گیا، تسلیم کیا گیا. بالکل بالکل. باقاعدہ راویات حدیث پر الگ لوگوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن میں راوی صرف عورت تھی. بالکل صحیح. اور ان حدیثوں کو تسلیم کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. پھر انتہائی نازک معاملے میں جہاں نسب ثابت ہوتا ہے، وہاں شریعت صاف یہ کہتی ہے کہ ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، اس سے نسب ثابت ہو جائے گا. بالکل صحیح. کہ اگر وہ دائیا، وہ لیڈی ڈاکٹر یا نرس یہ گواہی دے دیتی ہے کہ یہ بچہ میرے ہاتھوں میں میرے سامنے پیدا ہوا، اور اس وقت اس عورت کا نکاح فلاں مرد سے تھا، تو اس بچے کا نسب ثابت ہوگا، خواہ وہ مرد انکاری کر دے. ٹھیک ہے. بچے کے نسب کو ثابت مانا جائے گا. روایت ناقصات العقل والدین کی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کسی حد تک تفصیل کے ساتھ، کہ سند کو نہیں دیکھتے ہم، درایتاً جب دیکھتے ہیں تو نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی تائید کرتے. ٹھیک ہے. آپ کا عمل اس کی تائید کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اور روایت کو دیکھنے کے لیے دونوں چیزیں درایتاً دیکھنی پڑتی ہیں. سند خواہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو وہ روایت قابل اعتبار نہیں رہتی. ٹھیک ہے. سند کا آخری معیار یہی ہے جو یہی معیار ہے روایت. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، ایک اور جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور یہ باتیں سنانے کے لیے کہ وراثت میں عورت کا جو حصہ ہے وہ مرد کے مقابلے میں نصف ہے. اسلام نے یہ تو ایک ریئلٹی ہے کہ نصف ہے، لیکن کوئی حکمت بھی رکھی ہے؟ بالکل حکمت ہے. جی. وراثت کی تقسیم ایکویلٹی کی بنیاد پر نہیں، ایکویٹی کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انصاف کی بنیاد پر نہیں، عادل کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. انصاف یہ ہے کہ ایک چیز بالکل نصف کر کے آدھی ایک کو دے دی جائے اور آدھی دوسرے کو دے دی جائے. ٹھیک ہے. اور عادل یہ ہے کہ جتنی جس کی ضرورت ہے اتنا اسے دیا جائے. بالکل صحیح. اب اسلام نے جب وراثت دی ہے تو ذمہ داریوں کے تعین کے مطابق دی ہے. ٹھیک ہے. مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ڈالی گئی ہیں، مرد کو عورت سے زیادہ دیا گیا ہے. عورت پر ذمہ داریاں کم ڈالی گئی ہیں، عورت کو مرد سے کم دیا گیا ہے. لیکن یہ اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اسے ایز اے پرنسپل وراثت میں ہم نہیں لیتے، نہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے قرآن حکیم بیٹی اور بیٹے میں کہتا ہے کہ جتنا بیٹے کا اس سے آدھا، نہیں، میں دوسرے الفاظ استعمال کرتا ہوں جو قرآن نے کیے ہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکی کو مرد سے آدھا دے دیا جائے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کا حصہ مرد سے نصف ہے، تو یہ تو توہین آمیز الفاظ ہو سکتے تھے. بالکل صحیح. اسے ڈیگریڈ ہو سکتی تھی. جی جی. لیکن سٹینڈرڈ عورت کو بنایا گیا ہے کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے. اور یہ صرف بیٹے اور بیٹی میں، پوتے اور پوتی میں، بہن اور بھائی میں ہے. اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کی ماں بھی یا اس کا باپ بھی زندہ ہے، اس کی اولاد بھی ہے. ماں کو بھی 1/6 ملے گا، باپ کو بھی 1/6 ملے گا، جبکہ ماں عورت ہے اور باپ مرد ہے. ٹھیک ہے. دونوں کو برابر دے دیا گیا. بالکل صحیح. کیونکہ وہاں انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں انہیں صرف گزارا الاؤنس چاہیے.
پینشن چاہیے. بالکل صحیح, بالکل لہذا دونوں کو برابر دے دیا گیا. بالکل صحیح. لیکن بیٹے بیٹی کے معاملے میں, بہن بھائی کے معاملے میں, پوتے پوتی کے معاملے میں یہ کہا کہ جتنا 2 عورتوں کا ہے اتنا ایک مرد کو دیا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے بیٹی کے معاملے میں بھائی پر زیادہ ذمہ داریاں, بیٹے پر زیادہ ذمہ دار, باپ کے مرنے کے بعد ذمہ داریاں ساری شفٹ ہو جاتی ہیں بیٹے پر. بالکل صحیح. جس طرح باپ اپنی اولاد کا نگران تھا, اسی طرح اب بھائی, وہ بیٹا اس کا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا نگران بن گیا ہے. بالکل صحیح. لہٰذا اسے ڈبل دے دیا, سنگل عورت کو دے دیا. اب میں ایک مثال سے آپ کو اسی کو قیاس کیجئے پوتے پوتی اور بہن بھائی پر بھی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلاً ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور وہ 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرتا ہے. ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اس کی. بالکل صحیح. 2 لاکھ بیٹے کو ملیں گے, 1 لاکھ بیٹی کو ملے گا. لیکن بیٹی کے سارے اخراجات اس بھائی کے, بہن کے سارے اخراجات بھائی کے سارے ہیں. ٹھیک ہے. ذمہ دار وہ ہے. ٹھیک ہے. بہن پر کمانے کی ذمہ داری قطعاً نہیں ہے. بالکل صحیح. کما کے بھائی لائے گا, اور وہ اگر بہن اپنی مرضی سے کماتی ہے بھائی کو دیتی ہے وہ الگ معاملہ ہے, منع نہیں کر رہا اسلام. نہیں دیتی اپنی کمائی بھائی کو تو اسلام زبردستی نہیں کر رہا کہ بھائی کو دو, یہ ڈیوٹی نہیں ہے, ڈیوٹی نہیں ہے. لیکن بھائی جو کما کے لا رہا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بہن کو مینٹین کرے. اب اس کا علاج بھی وہ کرائے گا, اس کے لباس کا بھی خیال رکھے گا, اس کی خوراک کا بھی رکھے گا, اس کی تعلیم کا بھی رکھے گا. یہ سارے خرچے اس نے کرنے ہیں. بالکل صحیح. اب ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں, اس مثال کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں. بھائی نے شادی کی, ٹھیک ہے, مہر دے گا بیوی کو یا نہیں؟ صحیح, بالکل دے گا. مہر دے گا, بالکل دے گا. بیوی کو مہر دے گا. بھائی نے جو 2 لاکھ لیا تھا, فرض کرتے ہیں کہ 3-4 سال تک بہن کو مینٹین کرتا رہا, اور 3-4 سال بعد اس نے جب شادی کی تو بیوی کو مہر بھی دینا پڑا. ٹھیک ہے. بیوی کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے 3 لاکھ روپیہ مہر دو. بالکل ٹھیک. اس نے جو کمایا جمع کیا, 3 لاکھ بیوی کو مہر دے کر شادی کر لی. اب بہن کی شادی کا وقت آیا. ٹھیک ہے. بھائی بہن کی شادی کرے گا تو کیا وہ مہر لے گی یا نہیں لے گی؟ ٹھیک ہے. اسے مہر ملے گا. بالکل. سے 4 لاکھ روپیہ یا 3 ہی لاکھ روپیہ اسے مہر کا مل گیا. ٹھیک ہے. اب بھائی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بہن کو جھیز دے. بالکل ٹھیک. شریعت قطعاً یہ نہیں کہتی. بہن کو اپنی وراثت, باپ کی وراثت کا حصہ مل چکا ہے جو اس کے پاس محفوظ ہے, 1 لاکھ روپیہ. بالکل ٹھیک. 1 لاکھ روپیہ لے کر اس نے 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں کیا, وہ سارا بھائی نے کیا. بالکل ٹھیک. بھائی نے 2 لاکھ لے کر اپنے آپ کو بھی سنبھالا, بہن کے بھی اخراجات پورے کیے, اور جب شادی کی تو 3 لاکھ بھائی نے مہر بھی دیا. بہن نے شادی کی تو 3 لاکھ روپیہ مہر لے کر آئی. ٹھیک ہے. اسے ملا. شریعت یہ کہتی ہے کہ تم بارات کو 1 گلاس پانی بھی بے شک نہ پلاؤ. ٹھیک ہے. صحیح ہے. کوئی بڑا شریعت ایسی ایونٹ کا یا ایسی اس کا سیلیبریٹ کرنے کا نہیں کہتی. خاندان میں نکاح کرو اور رخصت کر دو. ٹھیک ہے. تمہاری مرضی ہے, گفٹ کے طور پر 1-2 جوڑے دیتے ہو, دو نہیں دیتے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ہر کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے. وراثت وہ لے چکی ہے. ٹھیک ہے. فرض کرتے ہیں کہ بھائی نے اسی طرح سے شادی کی, کوئی کھانا نہیں دیا, کچھ اور نہیں کیا, شادی کر کے نکاح کر کے بہن کو رخصت کر دیا. اب دیکھیے بھائی نے جو 2 لاکھ لیا تھا 3 سال میں وہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اور پھر پلے سے 3 لاکھ روپیہ مہر اپنی بیوی کو بھی دیا. بالکل. اور بہن نے جو 1 لاکھ روپیہ لیا تھا وہ بھی اس کے پاس ہے, اور 3 لاکھ مہر بھی لے کے 4 لاکھ ساتھ لے کے جا رہی ہے. بالکل. اب زیادہ کسے ملا؟ بالکل صحیح. مرد کو ملا یا عورت کو؟ بالکل. مرد کو دیا گیا اس کی ذمہ داریوں کے مطابق, اور عورت کو دیا گیا اس کی ذمہ داریوں کے مطابق جو اس پر عائد ہوتی ہیں. اور یہ ایکویلٹی نہیں ہے, ایکویٹی ہے. اور اسے ایک اور مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی, دادا اور پوتا کہیں سفر پر نکل جاتے ہیں. پوتا جوان ہے, 18 سال 12 سال 13 سال کا نوجوان ہے, طاقتور ہے. دادا 80 سال کا ہے. دونوں پیدل سفر پہ جا رہے ہیں. دادا فرض کرتے ہیں ہم کہیں ملنے جا رہے ہیں اپنے دوستوں بھائیوں کو, کچھ سامان بھی ساتھ تحفے بھی لے کر جا رہا ہے. راستے میں اگر وہ کہیں کہ سے 20 کلو وزن کا سامان ہے, 10 کلو پوتا اٹھائے گا اور 10 کلو دادا اٹھائے گا, تو ہو سکتا ہے دادا چل ہی نہ سکے. ٹھیک ہے. پوتے کو سارے کا سارا اٹھانا پڑ جائے. یہ ایکویٹی ہے, ایکویلٹی نہیں. جتنی جس کی ضرورت ہے اتنا اسے دیا جائے گا. اور وراثت اسی اصول پر تقسیم. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اور یہ رول نہیں ہے, دا پرنسپل نہیں ہے کہ ہمیشہ مرد کو عورت سے
دگنا ملے گا. میں نے آپ کو ایک مثال ماں باپ کی دے دی کہ ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کو 1/6 سے اور 1/6 سے ملے گا. اور ایسی کئی مثالیں ہیں وہ قانون وراثت میں جس میں مرد اور عورت برابر لے رہے ہیں, اور بعض مقامات پر عورتیں مرد سے بھی زیادہ لے رہی ہیں. یہاں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی مرا جس کا ایک بیٹا ہے, 4 بیٹیاں ہیں. اب یہاں تقسیم کیسے ہوگی؟ 4 اور 2 6 حصے تقسیم ہوگی. 4 حصے عورتیں لے جائیں گی, 2 حصے مرد کے پاس رہیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بہنیں 4 حصے لے جائیں گی, ٹھیک ہے, اور بھائی 2 حصے لے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں تو عورتیں زیادہ لے گئی. بالکل صحیح. تو یہ اصول نہیں ہے. بالکل صحیح. سر, وراثت کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو جس حوالے سے میں اپنی بات بھی کروں, میں خود بھی مسکنسیپشن کا شکار ہوں. اب میری بھی دلچسپی اس میں بڑھی ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم ایک خصوصی نشست آپ کے ساتھ رکھیں گے. سر, اگلا میرا سوال ہے آپ سے کہ مذہبی حلقوں سے ہمیں اکثر اوقات یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ عورت کو جو ہے وہ حکمرانی کا حق حاصل نہیں. کہیں پہ ہم اپنی بات کریں تو جوڈیشری میں جب خواتین ججز بنتی ہیں یا جسٹسز بنتے ہیں تو پھر ان پہ بھی ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ عورت تو جج بن ہی نہیں سکتی, عورت حکمران نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ کئی دفعہ بحران پیدا ہوا ہے. تو سر, اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا اسلام عورت کی حکمرانی کو جائز سمجھتا ہے؟ دیکھیے, یہاں جائز اور ناجائز کا سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں سوال ہے مباح کا. ٹھیک ہے, اگر ضرورت ہے تو اسے بنا سکتے ہیں, مباح ہے. صحیح ہے. یہاں حرام اور حلال کا سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی مثالیں ہمیں تاریخ سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے, قرآن سے بھی ملتی ہیں. قرآن حکیم نے ملکہ بلقیس کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے, سورہ سبا میں, سورہ نمل میں بھی ہے. تذکرہ کر کے قرآن حکیم نے اس کی حکمرانی پر تنقید کوئی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اس کی حکمرانی ناجائز تھی یا غلط تھی. اور اصول یہ ہے کہ جس چیز پر پہلی قوموں کی جو بات قرآن بیان کرتا ہے اس پر اگر تنقید نہیں کرتا ٹھیک ہے, تو وہ جاری رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات, اگر کوئی کہتا ہے کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مباح ہے, ناجائز یا جائز کا سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو حکمرانی میں, مرد کو اور حکمرانی میں عورت پر پریفر کرنا چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے, حکمرانی 24 گھنٹے کا کام ہے. بالکل صحیح. عورت 24 گھنٹے اویلیبل نہیں ہو سکتی اپنی فطری ساخت کی وجہ سے. عورت مخصوص ایام سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے. حکمران کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھائے گا, جمعہ بھی پڑھائے گا. عورت ان 6 ایام میں کیا نماز کی چھٹی کر دیں گے, جمعے کی چھٹی کر دیں گے؟ لہذا وہ اویلیبل نہیں ہے, تو پریفر یہ کیا گیا کہ مرد ہو. تیسری وجہ, حکمران کو بعض اوقات تنہائی میں بھی لوگوں سے ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں. عورت اگر جوان ہوگی حکمران اور تنہائی میں کسی دوسرے سربراہ مملکت سے یا اپنے ہی کسی آدمی سے ملے گی, کوئی ایسی ملاقات جو سیکرٹ ہو, جو لوگوں کے سامنے نہ بیان کی جاتی ہو, جس میں کوئی قومی راز ہو, تو ہو سکتا ہے لوگوں کی انگلیاں اٹھیں کہ یہ عورت اس مرد کے ساتھ اتنی دیر تنہائی میں رہی. جی جی. اور چوتھی بات, عورت بچے پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور بچے پیدا کرنے کے دوران اسے کم از کم 40 دن کا ریسٹ چاہیے. بالکل پبلک میں آنے کے لیے. بالکل ٹھیک. تو کیا وہ 40 دن آپ بند کر دیں گے نظام حکمرانی کو؟ ٹھیک ہے. لہذا اس وجہ سے پریفر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر عورت ایسی ہے کہ جو اس عمر میں, اس نہج میں پہنچ چکی ہے جسے ان کی ضرورت نہیں ہے, تو حکمرانی کر سکتی ہے. اور آج کل حکمرانی کا جو طریقہ ہے وہ جمہوریت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جمہوریت میں اصل حکمرانی پارلیمنٹ کی ہے, نہ کہ وزیر اعظم کی ہے. بالکل صحیح. مسئول تو وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اصل حکمرانی پارلیمنٹ کی ہے. اس وقت بہت سارے نہیں, اکثر علماء کا, اکثر فقہاء کا یہ خیال ہے کہ عورت کی حکمرانی اگر جمہوری طرز عمل میں ہے تو ہے ہی جمہوریت اس وقت, تو وہ جائز ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی فتویٰ ہے. بر صغیر میں دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جی جی. تو انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت جمہوری دور میں عورت کی حکمرانی ہے, ناجائز ہے یا ناجائز ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جمہوری دور میں کوئی بھی حکمران ہو سکتا ہے جسے عوام اوپر لے آئیں, کیونکہ وہ پارلیمنٹ, اصل حکمرانی پارلیمنٹ کی ہے اور وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے. ٹھیک ہے. اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں صحابہ کے دور سے. جی. مناسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو دیے. نسائی کی یا ابن ماجہ کی روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بنت نوفل کو اپنے محلے میں امام بنایا تھا. ٹھیک. روایت موجود ہے, کسی نے اس پر تنقید نہیں کی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ورقہ بنت نوفل کو اس کے محلے کے لیے نماز کا امام مقرر کیا تھا اور ایک مرد کو ان کا مؤذن مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے. ورقہ بنت نوفل کے گھر میں جماعت ہوتی تھی 5 اور ورقہ بنت نوفل پڑھاتی تھی نماز. اچھا. اور حضرت عمر کے دور تک وہ رہی. ٹھیک ہے. حضرت عمر انہیں ملنے بھی جاتے تھے. ٹھیک ہے. اکثر. اور جب وہ انہیں شہیدہ بھی کہا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ یہ شہیدہ ہے. ٹھیک ہے. شہید اس طرح سے ہوئی کہ ان کے ایک غلام نے انہیں گلا گھونٹ کے مار دیا تھا. اچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ثابت ہوئی. ہاں. ٹھیک. تو حضرت عمر انہیں ملنے جاتے تھے. ایک تو یہ کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کیا, اور دوسرا یہ کہ یہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت دی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اگر یہ حرام ہوتی تو کیا اتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت عمر کے دور تک وہ امامت کرتی رہتی؟ اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مرد نہ آتے ہوں نماز کے لیے. ٹھیک ہے. اور فرض کر لیں کہ مرد نہیں آتے تھے, صرف عورتوں کی جماعت کرواتی تھی, تو جو مؤذن تھا وہ نماز کہاں پڑھتا تھا؟ ٹھیک ہے. اذان دے کے چلا جاتا تھا. ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے, وہ نماز وہیں پڑھتا ہوگا. ایک مرد تو تھا وہاں موجود. بالکل صحیح. جب ان کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کی, خود مقرر کیا, تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امامت یا اس کی حکمرانی نہیں جائز؟ ہاں, پریفرنس میں یہ پھر کہتا ہوں کہ عورت کو مرد پر پریفرنس نہیں دیا جا سکتا اس کی فطری ساخت کی وجہ سے, بالکل سوسائٹی کے رجحانات کی وجہ سے. لیکن عورت ایسے عمر میں ہے کہ جس میں اس کی وہ عورتوں والی ضرورتیں نہیں ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یہاں میں کرتا ہوں, بات تھوڑی سی نازک ہے جی, لیکن میں دوسرے اینگل سے کرتا ہوں. جی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں ایک کوہرام مچا تھا, بغاوت تھی. صحابہ اکثر حج پر گئے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج پر گئی ہوئی تھی. میں باقی اس میں کوئی اپنی اس کے ہٹ کر میں جو پوائنٹ میں لانا چاہتا ہوں یا جو دلیل میں لانا چاہتا ہوں وہ اور ہے. وہ اس کا جو پس منظر شیعہ اور سنی میں دیکھا جاتا ہے, میں اس پر بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ حج پر تھی. جب مکہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور مکہ پر قبضہ باغیوں کا ہو چکا, مدینہ پر قبضہ باغیوں کا ہو چکا ہے, تو جتنے صحابہ مکہ میں موجود تھے وہ سارے کے سارے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہے اور کہا کہ ام المومنین قیادت کیجیے اور جا کے مدینہ کو باغیوں سے آزاد کیجیے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے قیادت کی. اگر صحابہ کو یہ پتہ ہوتا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے تو کیا وہ حضرت عائشہ کو اپنا لیڈر بنا کر چلتے آگے؟ ٹھیک ہے. میں اس بعد میں اس پہ نہیں جاتا کہ جنگ جمل کی نتائج کیا ہوئے, میں اس پہ قطعاً بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ دلیل یہاں آرگومنٹ کی ایڈوانس کر رہا ہوں کہ صحابہ سارے کے سارے حضرت عائشہ کے پاس گئے. ٹھیک ہے. کہ ام المومنین اس مشکل وقت میں آپ کے علاوہ, آپ کی لیڈرشپ کے علاوہ اور کوئی نہیں نکال سکتا. لہذا آگے بڑھیے اور لیڈر بنیے, قائد بنیے اور مدینہ میں جا کر غاصبین کے قبضے کو, بلوائیوں کے قبضے سے مدینہ کو آزاد کیجیے. ٹھیک ہے. اور عائشہ نے قیادت کی اور صحابہ ان کی قیادت میں آئے. بالکل صحیح. کیا اس حضرت عائشہ کی اس قیادت کا کوئی انکار کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں, یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کا ہمیشہ ندامت کا اظہار کرتی تھی, کاش میں یہ نہ کرتی. ندامت کا اظہار اس لیے نہیں تھا, حضرت عائشہ اس پر غمزدہ تھی کہ اتنے لوگ نکاش نہ مرتے جو ان جنگوں میں مر گئے, کاش یہ خون ریزی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال صحابہ نے کبھی بھی ان پر تنقید نہیں کی. صحابہ نے خود انہیں قائد بنایا اور وہ قائد بن کر آئیں. ٹھیک ہے. اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کا دور ہے نا. جی دور کی تو اگر کوئی ایسی نص ہوتی کہ عورت کی حکمرانی یا اس کی قیادت حرام ہے تو کیا وہ حضرت عائشہ کو اپنا لیڈر بنا کر لاتے؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اب رہ گیا معاملہ جج بننے کا, تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ عورت جج بن سکتی ہے, قاضی بن سکتی ہے. بالکل صحیح. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا محتسب ایک عورت کو مقرر کیا تھا, شفا بنت عبداللہ العدویہ. جی. اور محتسب کی منصب ایک قضا کا منصب ہے, قاضی ہے. جی.
آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح آپ کی یہ فوڈ کورٹس ہیں، اس کی فوڈ کنٹرولر کورٹس ہیں، یا جس طرح پرائس کی، بلکہ آسانی کے لیے کہہ لیجئے کہ آپ کی کنزیومر کورٹ ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یوں کہہ لیجئے کنزیومر کورٹ کا قاضی بنا دیا ورقہ بنت اسے ساری شفا بنت عبداللہ العدویہ کو. اور وہ خود بازاروں میں گھوم کر پرائس بھی چیک کرتی تھی، قیمتیں اور کوالٹیز بھی چیک کرتی تھی، اور موقع پر سزا بھی دیتی تھی. صحیح ہے، صحیح ہے. تو حضرت عمر نے پہلا قاضی یوں کہہ لیجئے مدینہ کا قاضی مقرر کیا یعنی اس معاملے میں، یہ کنزیومر کورٹ کا جج جی بالکل، اس وقت کی صارف عدالت کنزیومر کورٹ کا جج مقرر کر دیا. ٹھیک ہے. کیا نام ہے ان کا، شفا بنت عبداللہ العدویہ. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک. تو اگر یہ حرام ہوتا تو کیا عمر ایسا کرتے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت علی نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد ان پر کھڑے ہوئے تو کہا کہ یہ وہ عمر ہے جو دین حلال اور حرام کے معاملے میں کبھی بھی کسی کا خوف نہیں کھاتا تھا. ٹھیک ہے. تو کیا وہ عمر ایسا کرتا کہ ایک عورت کو کنزیومر کورٹ کا جج بنا دیتا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یعنی یہ ساری مثالیں ہمیں وہاں سے صحابہ کرام کے دور سے بھی ملتی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج. میرے بھی کانسیپٹ بہت سارے کلیئر ہوئے، آپ لوگوں کے بھی بہت سارے کانسیپٹ اس سے متعلق جو تھے وہ کلیئر ہوئے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ اسلام کیسے مکمل ضابطہ حیات ہے. ہمارے تمام تر معاملات، خاص طور پہ آج کل کے دور کی جو مسکنسیپشنز ہیں، کیسے اسلام نے بہترین انداز میں ایڈریس کی ہیں. آخر میں صرف ایک بات اور سر کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے، آج کل جو ہمارے گھروں میں وائی فائی لگا ہوا ہے اس کی انوینٹر بھی ایک عورت ہے. تو ہم ان ساری صورتوں کو دیکھتے ہوئے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے؟ کمنٹ باکس آپ سب کے لیے حاضر ہے. آپ کے اگر اس موضوع کے متعلق کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کریں. ہم انشاءاللہ ایک خاص نشست رکھ کے آپ کے سوالوں کو بھی ایڈریس کریں گے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.